عدالتی نظام بھی وہاں تک گیا ہے. پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے لنڈن سے, سر پاکستان کا ہے کمشنر کسی کنوکٹڈ پرسن کو سی آف کر رہا ہے. پھر جب وہ لاہور اترتے ہیں تو وہاں کا سی سی پہ ان کو سیلیوٹ کرتا ہے. سر سمپل صرف بایو میٹرک مشین کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ. اور سیکنڈلی سر, آپ مجھے ٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ میں پولیٹیکل بیان دوں, رول آف لا کی بات سر آپ سر رول آف لا کی بات کر رہے ہیں سر. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فیض آباد دھرنا کیس کہ جس میں تمام درخواست گزاروں نے اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی ہے, تو انوار کو کاکڑ صاحب کے جو آج بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں ان سے یس اور نو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں گے, ان لوگوں کو سزائیں دیں گے جن کو اس فیصلے میں مینشن کیا گیا ہے؟ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایبسٹین. میں نہ یس میں جواب دوں گا نہ نو میں. اچھا, وہ شیرازی میرا پرانا دوست ہے, اس لیے دیکھیں وہ ہمارا ایمبیسڈر آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں پہ. وہ ثاقب نثار صاحب آج کل کدھر ہیں, کو پتہ ہوگا؟ ٹھیک, تو وہ کس کو کیا قرار دیتے تھے الیکشن سے, چھوڑیں ان قصوں کو. بس اس ماحول میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نسبتاً سب کو ایسا کوئی ماحول پرووائڈ کریں جہاں پہ لوگ ایکسرسائز کریں, اپنے رائٹ کو ووٹ کریں اور نئی حکومت بنائیں, اور پھر وہ نئی حکومت ہمارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے چلے. اب اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ آ چکے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. اس پولیٹیکل ریالٹی کو باقی ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے فیس کرنا ہے, اور جائیں وہ پولیٹیکل میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو فیس کریں اور اس کو اسی میدان میں اس کا جواب دیں. جو حکومتی مشینری ہے یا اس کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی کدھری تھوڑا بہت لوگوں کا رجحان ہوگا یا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گے. کوئی بڑے چیلنجز نہیں. بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتی ہے, کون سا ویژن رکھتی ہے, کیسے ٹرانسفارم کریں گے, کیا وہ اس چیلنج کو ٹیک آن کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ 4-5 پولیٹیکل پلیئرز ہیں, ان میں سے ایک کو آپ نے بھی ووٹ دینا ہے, میں نے بھی دینا ہے. ہم دونوں نے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آنے والے جو وقت ہے جس میں ہم نے اس ایکسرسائز کے لیے جانا ہے, کس کو ووٹ دیں. اس پہ ہمیں ڈیلیبریشن کرنی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب, سہیل رانا میرا نام ہے. پرائم منسٹر صاحب, اور یار خالد ظفر چپ کر سر, مائک میرے پاس. عرض یہ ہے کو تو بلائیں مت کرے آپ. پرائم منسٹر صاحب, آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے لینڈ مافیا اور گھی کارپوریشن جنہوں نے چینلز بنائے ہیں, آپ نے بات کی ہے, جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ورکنگ کلاس کا جرنلسٹ اگر اخبار یا میگزین یا ٹی وی بنا لیتا ہے اس کو تو بزنس بھی نہیں دیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بلوچستان سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ افغانستان والوں کو نکالا جا رہا ہے, 2 سینیٹرز ایسے بھی ہیں جن کی نیشنلٹی افغان نیشنل ہے, کیا ان کو بھی نکالا جائے گا؟ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کے کولیگ رہے ہیں. مجھے نہیں زیڈ کے معلوم, میرا نہیں, یہ یار خدا کے لیے دیکھو, مطلب آپ بہت رسپانسیبل آدمی ہیں اور میں پاکستان کی حکومت کا اس وقت پرائم منسٹر ہوں. یہ بےہودگیاں, ان کو میں بےہودگیوں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں, میں آپ کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گا. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیول نیشنل ہے یا اس کی نیشنلٹی مجھ سمیت کہی ہے, جا کے اس کو سپریم کورٹ میں فائل کریں, اور اس کو ہم بلاتے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس دکھاتے ہیں, اور اگر نہ ہوا تو نہیں چلے نہیں, پھر اگر نہ ہوا تو کیا, میں پھر کیا, کس چیز کا آپ کا میں کیا کر لوں گا اس ذمہ داری میں. مطلب دیکھیں, آپ کسی کا تو جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. آپ اپنے ایک فیلو سٹیزن کو, پارلیمنٹ کے ممبر کو, وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ کوئی ایویڈنس ہو, میں ان کو پیدائشی طور پہ جانتا ہوں. چلو بس کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اب یہ میری اور آپ کی جنگ شروع ہو گئی. لیکن آپ اس کو
نہیں یار بات یہ ہے پلیز پلیز جس کو ہمارے یہاں ایک عجیب کلچر بنتا جا رہا ہے لوگوں پہ ہم وداؤٹ انفارمیشن وداؤٹ انویسٹیگیٹ وداؤٹ ایکچوئل بیک گراؤنڈ الزام تراشی کر دیتے ہیں. اگر اس نے کوئی اور غلط کام کیا آپ ضرور کریں, وہ ضرور کریں. آپ کہیں کہ انہوں نے پروجیکٹس ٹھیک نہیں کیے, آپ کہیں کہ اس پروجیکٹس میں کوئی ایشوز, وہ کرٹیسزم آپ کا حق ہے.